السلام علیکم ایوری ون، دس از سید کامران حسین شاہ، اور آج ہم بات کریں گے سی ایس ایس سے جڑے ہوئے ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی، دیٹ از ہاؤ ٹو اسٹارٹ یور سی ایس ایس ایسے پریپریشن فرام اسکریچ. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. آپ کی جو سی ایس ایس کی پوری جرنی ہے اس میں اگر آپ کا ایک مین ہرڈل جس کو میں کہوں جو آپ کی جرنی کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ مین ہرڈل آپ کا ایسے ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سال آپ کو ایسے میں تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ایون دو دے ہیو ویری گڈ مارکس ان دیئر ادر سبجیکٹس. تو اگر ہم اس ایسے کے ایلیمنٹ کو بہتر طریقے سے سمجھ لیں تو میرے خیال سے بہت سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. Before I start talking about certain steps that I have mentioned to prepare for your CSS essay, I believe کہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک جنرل اوور ویو دے دوں کہ آپ ایسے کے کچھ مختلف ایریاز ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم انہیں صحیح طریقے سے ان ایریاز کو اپروچ کر لیں تو ہماری پریپریشن کی جو پراپر ہم نے ایک ٹائم لائن ڈیزائن کرنی ہے اس میں کافی آسانی ہو جائے گی. آپ کے سی ایس ایس ایسے کی پریپریشن میں آپ نے تقریباً 4 ایریاز کے اوپر جو ہے وہ اپنا مین فوکس رکھنا ہے. نمبر 1 ایریا از یور اسٹرکچر. آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ کے ایسے کا اسٹرکچر کس طریقے کا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو لرن دی آرٹ آف آؤٹ لائن رائٹنگ، انٹروڈکشن، باڈی پیراگرافس اینڈ کنکلوژن. اٹ از ویری امپورٹنٹ. دا ریزن از اف یو ڈونٹ لرن دی ایسے اسٹرکچر تو آپ کے جتنے بھی آرگیومنٹس ہیں وچ آر مینٹ ٹو کنونس دا ایگزامینر وہ بڑے ہی آرگنائز مینر میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے. اس طریقے سے آپ اپنی ڈبیٹ کو بہتر طریقے سے لے کے نہیں چل سکتے. تو آپ کو اسٹرکچر کے اوپر فوکس کرنا ہے. سیکنڈلی آپ کا کانٹینٹ وچ از ویری امپورٹنٹ. لوگ کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ملٹیپل متھس آپ کو ملیں گی کہ آپ کی ایسے جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہے اور آپ فیکٹ اینڈ فگرز نہ لکھیں. میں بس ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ آپ کبھی بھی آپ کا جو ایسے ہے وہ ایک ڈبیٹ ہے، اور اس ڈبیٹ میں آپ آرگیومنٹس دے کے اگلے بندے کو کنونس کر رہے ہیں. یو آر کنونسنگ یور ریڈر دیٹ یور اسٹانس از رائٹ. So for that, if you don't have a credible reference or a credible source to prove your argument, تو آپ کا یہ آرگیومنٹ نہیں بلکہ ایک جنرل ڈسکشن ہوگی، بڑا بائس تھا اس کا جو ہے ایک پرسپیکٹیو سامنے آ جائے گا. سو دیٹ از مائی اسٹانس کہ آپ کو پرٹیکولر کانٹینٹ کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، ناٹ فار دا فیکٹ کہ آپ وہاں پہ کانٹینٹ لکھ کے اپنے آپ کو بری کر لیں، بٹ فار دا فیکٹ کہ آپ نے اس کانٹینٹ کا انالیسس کر کے اپنا پوائنٹ پروف کرنا ہے. The third thing that is important in essay is that you work on your language. اب ایسے کی لینگویج سے ریلیٹڈ بھی بڑی باتیں ہیں کہ کمپلیکس ہونی چاہیے یا کیسی فینسی ووکیبلری آپ نے استعمال کرنی، اس طریقے کی بات نہیں ہے. اگر آپ if you want to know about certain strategies to improve your language, I have already shared certain content on my Instagram profile as well. You can go and look into it. وہ صرف آپ کے ایسے میں نہیں بلکہ سی ایس ایس کے تمام جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں آپ کی کافی مدد کرے گا. The last thing or the last area for your essay is to work on the logical sequence or the logical flow of your essay. ٹھیک ہے، آپ کی ایسے ڈیبیٹ کی صورت میں ہے تو آپ نے اس کو بہتر طریقے سے ارینج کرنا ہے کہ پہلے اگر آپ نے کون سے پوائنٹس کے اوپر ایمفسائز کرنا ہے، پھر ان کو کون سے ہیڈ کے ساتھ کمپلیمنٹ کرنا ہے، اینڈ دین ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو کنکلوڈ اٹ. دس آل سپوز ٹو فلو ان اے ویری لاجیکل مینر، اینڈ اٹ از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو لرن. بیکاز اگر آپ کا اسٹرکچر ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن آپ ڈبیٹ کو لاجیکل سیکوینس کے حساب سے نہیں چلا پاتے تو وہ آپ کو بڑی ڈس جوائنٹڈ لگے گی اور ایک بہت برا امپریشن جاتا ہے. Now we have jotted down all the areas of your essay. تو اب میں اپنی وہ جو اسٹریٹجی ہے جس سے آپ ایسے کی بہتر طریقے سے پریپریشن کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات کروں گا. اسٹیپ نمبر 1، میں نے جن ایریاز کے اوپر بات کیا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے کہا ہے یو ہیو ٹو لرن، رائٹ. دس مینس کہ اف آئی بی آنیسٹ ود یو کین فائنڈ ملٹیپل گائڈ لائنز آن لائن، بٹ if you take my suggestion, I would recommend کہ آپ ایسے کی پریپریشن پراپر ایک اسپیشلسٹ سے کریں، اور ایسے اسپیشلسٹ نہیں جس کو میں نے ریکمینڈ کیا ہو، ایسا جس کو آپ بہتر سمجھتے ہوں، جو آپ کو ان ایریاز پہ اچھے طریقے سے فوکس کروا سکے، آپ کو سکھا سکے. ونس یو نو دی آرٹ آف ایسے رائٹنگ اور آپ کو وہ ایریا سمجھ آ جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو لرن کر لیا ہوگا، پھر آپ اس کو بہتر طریقے سے پلان کر سکتے ہیں.
کے علاوہ اگر آپ کلاسز نہیں لے سکتے تو آپ دوبارہ انسٹاگرام پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ بیسک لیول پر ایسے کی لرننگ کے لیے کچھ ٹپس بھی دی ہوئی ہیں. یو گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ. آپ کو اس میں بھی کافی ہیلپ فل ہو جائے گا. بٹ مائی ریکمنڈیشن از گو فار اے مینٹور بیکاز ہی ول ناٹ اونلی ہیلپ یو لرننگ بٹ فار یور ایویلویشن از ویل وچ از ویری امپورٹنٹ ان یور ایسے. اسٹیپ نمبر 2 از ٹو کریٹ اے شیڈیول فار یور ایسے پریپریشن. اب سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اسپائرنٹس کا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے پریپریشن ایسے کی اسٹارٹ کس طریقے سے کرنی ہے. ٹپیکلی ایسے کی یا پھر سی ایس ایس کی پریپریشن میں آپ کو تقریباً 8 سے 10 ماہ لگتے ہیں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جیسے ہی آپ نے اپنی پریپریشن اسٹارٹ کرنی ہے, دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ یو شوڈ ڈو از لرن ایسے. اور شروع کے 1 مہینے کے اندر ہی آپ کلاسز لے کے اپنے ایسے سیکھ جائیں اور اس کے بعد اس کی پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیں. تو اگر میں اس کا رفلی اسکیجول بناؤں 8 سے 10 ماہ کے درمیان کا, تو وہ یہ ہو جائے گا کہ شروع کا 1 مہینہ جو ہے میں نے اپنی کلاسز پہ فوکس کرنا ہے, مینٹور سے چیزیں سیکھنی ہیں اور کچھ کیریز جو ہیں اپنی جاٹ ڈاؤن کرنی ہے. پھر اس کے بعد اگلے جو ماہ ہیں اس میں نے اس کی پریکٹس ایریا وائز ٹارگیٹ کر کے کرنی ہے وچ از ویری پروگریسو, کہ آپ نے پہلے اسٹرکچر کے کچھ ایریاز پہ فوکس کرنا ہے, کانٹینٹ ساتھ چلتا رہے گا, اور اسی طریقے سے آپ کے جو ہے ہر ماہ کے اندر آپ تھوڑا پروگریسولی موو کریں گے. سب چیزوں سے بہترین اس میں ایک وہ چیز ہم ایڈ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ذہن میں بات رکھنی کہ ہر ویک کے اندر یو آر سپوز ٹو رائٹ 1 آؤٹ لائن 1 انٹروڈکشن, ٹھیک ہے, ان دا بگننگ, اینڈ ایونچولی وین یو پروگریس یو آر گوئنگ ٹو بی رائٹنگ 1 آؤٹ لائن 1 انٹروڈکشن 2 to 3 باڈی پیراگرافس اینڈ کنکلوژن. ٹھیک ہے, یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. پھر آخری کے 4 ماہ میں پھر آپ نے لانگ ایسیز لکھنا جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا ہے. ناؤ دیٹ یو ہیو لرنڈ اور دی ایسے اینڈ یو ہیو میڈ یور اسکیجول, اب اس اسکیجول کو پرٹیکولر ایریاز میں ڈیوائڈ کرنا ہے. پہلے والا 1 ماہ جو ہے وہ آپ نے ایسے لرننگ کے لیے ڈیزگنیٹڈ کر دیا ہے اور اب آپ اس پہ فوکس کر چکے ہیں. اس کے بعد اب اگلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے. بینگ اے بگنر یو مسٹ بی تھنکنگ کہ آپ اس لیول پہ جب ایسے کی پریپریشن بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو ابھی تو صرف اسٹرکچر کا پتہ ہے, کانٹینٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ ایسے لکھیں گے کیسے. اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, یو آر ناٹ سپوز ٹو رائٹ لانگ ایسیز فرام دا ویری بگننگ. آپ نے کیا کرنا ہے, شروع کے جو 1-2 ماہ ہیں اس میں آپ نے ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے, دیٹ از آؤٹ لائن رائٹنگ. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے مینٹور سے آؤٹ لائن رائٹنگ سیکھی ہوگی اور انٹروڈکشن رائٹنگ سیکھی ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے, شروع کے 1-2 ماہ کے اندر ملٹیپل پچھلے 25 سال کے آپ ٹاپک اٹھا لیں, 1 ویک کے اندر آپ نے 1 آؤٹ لائن 1 انٹروڈکشن لکھنا ہے اور اپنے مینٹور کو چیک کروانا ہے. اس سے آپ کے جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ ایسے کا صحیح ہو جائے گا. آؤٹ لائن سے آپ کے ایسے کی اوور آل اورینٹیشن آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ ہر ٹاپک کو ہم نے کیسے ٹارگیٹ کرنا ہے, اور انٹروڈکشن سے آپ کو ملٹیپل ایریاز کو اچھے طریقے سے کریٹو طریقے سے انٹروڈیوس کرنے کا آرٹ آ جائے گا. اسٹیپ نمبر 3, ونس یو آر فوکسڈ آن آؤٹ لائنز, اب آپ نے نیکسٹ فیز میں جانا ہے, دیٹ از رائٹنگ شارٹ ایسیز. شارٹ ایسیز موسٹ آفلی اس طریقے سے کہ اگر آپ کا مینٹور آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کی آؤٹ لائن انٹروڈکشن بہت بہتر ہو گئے, تو آپ نے جو اپنے لانگ ایسیز کی آؤٹ لائن لکھی ہے اس میں سے ہر ہیڈ کے اندر سے آپ 1 یا 2 آرگیومنٹس اٹھا لیں, تو تقریباً آپ 3-4 آرگیومنٹس ہو جائیں گے, انٹروڈکشن ہو جائے گا, کنکلوژن ہو جائے گا, اور آپ ایک ایسے جو ہے وہ 1 ویک کے اندر فائنلائز کریں. یہ ایکٹیویٹی بھی آپ نے تقریباً 2-2.5 ماہ تو لازمی کرنی ہے, اور یہ شارٹ ایسیز آپ نے چیک کروانے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو اوور آل وہ ڈبیٹنگ سٹائل جو ہے ایسے کا, کنونسنگ سٹائل, اس کے اوپر آپ کا کام ہونا سٹارٹ ہو جائے گا, اور آپ کی رائٹنگ بھی کافی بہتر ہو جائے گی. کافی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے لینگویج اور کانٹینٹ کے اوپر کیوں نہیں بات کی, تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. آپ کی لینگویج اور کانٹینٹ اس طریقے کی چیز نہیں ہے جس کو آپ کسی پرٹیکولر ٹائم پہ آپ کریں اور بعد میں نہ کریں. کانٹینٹ کے لیے آپ کو ایسے کے لیے ایک پرٹیکولر انسائکلوپیڈیا بنانا پڑے گا, اور اس کے لیے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہے فیکٹ بک کی, جس میں آپ تھرو آؤٹ جو بھی لرن کر رہے ہیں اس کو آپ ایک الگ سی کتاب یا جرنل یا سافٹ فارم میں آپ اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, لینگویج کا اس طریقے کا ہے کہ جب آپ اپنے مینٹور کو بار بار ایویلویشن کروائیں گے تو آپ کے مائنر ایشوز آف لینگویج لائک شارٹ سینٹینسز نہیں ہیں, ووکیبلری اچھی نہیں ہے, ایکسپریشنز اچھے نہیں, وہ ساتھ ساتھ سارٹ آؤٹ ہوتے رہیں گے. تو یہ 2 چیزیں آپ کی پیرالل میں تھرو آؤٹ اس پوری جرنی پہ چلتی رہے گی. اینڈ دا لاسٹ اسٹیپ از دا لانگ ایسیز. اب میں لانگ ایسیز کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کے آخری 4 ماہ کے اندر آپ اپنے لانگ ایسیز لکھیں. آپ کے لیے تھوڑا شاکنگ بھی ہوگا کہ بالکل لاسٹ منتھس کے اندر ہم کس طریقے سے اس کو لے کے چل سکتے ہیں, پر یہ بڑا بینیفیشل آپ کے لیے ہوگا, کیونکہ ایک تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ لانگ ایسیز لکھنے سے آپ کی رائٹنگ پریکٹس بہت بہترین ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور بالکل جب ایگزام میں 4 ماہ رہتے ہوں گے
اور آپ ان میں اپنی ایسے کی پریکٹس کریں گے تو آپ کی جو ہینڈ میموری ہے وہ بڑی اچھی ڈیولپ ہو جائے گی اور اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا آپ کے ایگزام کے اندر. آپ نے آخری 4 ماہ کے اندر ہر ویک کے اندر ایک لانگ ایسے لکھنا ہے, لیکن اس کے لیے میری ٹپ یہ ہے کیونکہ آخری کے 4 ماہ تک آپ کا کانٹینٹ ڈیولپ ہو گیا ہوگا, لینگویج ہو گئی ہوگی اور آپ کو اسٹرکچر بہترین طریقے سے آ گیا ہوگا, تو اب آپ تھوڑا پروفیشنل لیول پہ اس کو لے کر جا سکتے ہیں. دیٹ از کہ اب آپ ٹائم باؤنڈ ہو کے ایسے لکھیں گے. آپ نے ہر لانگ ایسے اپنا 3 گھنٹے کے اندر ختم کرنا ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے کی جو بھی چیزیں آپ کو برین اسٹارمنگ کے لیے چاہیے وہ آپ کی فیکٹ بک سے آپ کو مل رہی ہیں. اسٹرکچر آپ آلریڈی پریکٹس کر چکے ہیں, لینگویج آپ کی کافی حد تک میچور ہو گئی ہے. اب آپ نے چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے, سیکھنا ہے اور آپ نے اپنے لانگ ایسیز 3 گھنٹے کے ٹائم کے اندر لکھ کر جو ہے وہ چیک کروانا ہے. اس سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو لوگوں کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ ایگزامینیشن ہال کا جو ایک پریشر کا ایسے میں جو ایک پریشر ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ کا, اس سے بھی آپ اپنے آپ کو اسٹریم لائن کر لیں گے. تو یہ کچھ پروگریسو طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ ایسے کی پریپریشن کر. So these are some progressive methods that I propose which can actually help you in preparing your CSS essay. I still remember they were very helpful for me. جب میں اپنے ایسے کی اپنے 2021 کے پیپر میں نے I still remember they were very helpful for me when I finished my essay 10 minutes before the allocated time. I was feeling relaxed. So I believe کہ یہ آپ کے لیے بھی ہیلپ کرے گا اور جتنے بھی کیریز آپ کی ایسے کی پریپریشن سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. That is all for today. I believe that some of the issues and queries which are related to the CSS essay preparation, I think that this video has actually given you certain guidance or vision جس سے آپ ان کے اوپر جو ہے کام کرنا اسٹارٹ کر لیں گے. If you have any questions, you can always text me on my Instagram. The link is in the bio. Till then, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.